السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ کے رمضان آپ کے روزے بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے اور آپ بھرپور نیکیاں کر رہے ہوں گے۔ اچھا، اب ایک عمل کا میدان یہ ہے، اس کے بعد عمل کا میدان کوئی نہیں ہے، اس کے بعد ریوارڈز لینے ہیں۔ لیکن اگر یہاں عمل میں سستی ہو گئی، عمل نہیں ہوا، عمل میں آپ رہ گئے، میں رہ گیا، عمل سست ہو گئے، تھوڑے ہو گئے، ناقص ہو گئے، پھر پتہ کیا ایک وقت آنا ہے، اس وقت میں کہنا ہے لوگوں نے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہم وہاں پہ جائیں اور جا کے دوبارہ نیک اعمال کر لیں۔ تو وہاں پہ پھر واپسی نہیں ہونی، وہاں سے اللہ نے واپس نہیں لٹانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ موقع زندگی ایک مرتبہ دے گا، یہ اپرچونٹی ایک مرتبہ کی ہے۔ اس میں سارا نصاب بتا دیا گیا ہے، ساری چیزیں انسان کو آگاہ کر دی گئی ہیں، مکمل تفصیلات دے دی گئی ہے۔ اب انسان کا جو سیٹ بیک ہے، انسان کے ساتھ جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں رہا جتنا شیطان کے بہکاوے پہ آ گیا ہے، جتنا اس میٹیریلسٹک سوچ نے کر دیا ہے، جتنا وقتی طور پہ جو مفادات مل رہے ہیں اور جو آنکھوں کے سامنے جو بینیفٹس نظر آتے ہیں، انہوں نے انسان کو جو کیا ہے، وہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ پس پش چلے گئے، اور جو شیطان کی باتیں ہیں وہ پیرورٹی پہ آ گئی ہیں۔ اب جب عمل میں سستی ہو جائے گی، اب جب پیرورٹی دنیا ہو جائے گی، اب جب پیرورٹی آپ کی خواہشات ہو جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان جب وہاں پہنچے گا اور پھر اپنے سامنے جب یہ پائے گا ساری چیزیں کہ یار فلاں کی اتنی نیکیاں، فلاں کی اتنی نیکیاں، فلاں اتنے مقام پہ، فلاں اتنے مقام پہ، فلاں بڑا مطمئن پھر رہا ہے، فلاں بڑا پریشان ہے، تو جس کے عمل تھوڑے ہوں گے نا، وہ کہے گا جیسے آج یہاں غریب ہوتے ہیں، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بھائی جان۔ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں، اگر کسی بڑی مارکیٹ میں جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو وہ شوکیس میں رکھی ہوئی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، یار کیا ہے؟ یار کاش میں لے لیتا، کاش جمع ہوتے میرے پاس، کاش میرے پاس کوئی خزانہ ہوتا، یہ ساری آسائشیں، یہ چیزیں میں حاصل کر لیتا۔ تو آج خزانہ کمانے کے دن ہے، آج خزانہ جمع کرنے کے دن ہے، اور وہ خزانہ نیکی ہے بھائی جان، نیکی۔ خزانہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ خواہش کریں گے نا، وہ مجرم ہوں گے جو خواہش کریں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، ہم عمل کریں گے، ہم نیکیاں کر کے آئیں گے۔ اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم انہیں بھیج دیں تو وہ نیکی نہیں کریں گے، وہ پھر وہی کر کے آئیں گے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ نیکی کی طرف نہیں آنے والے۔ اور اس کے بعد وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ کہتا ہے اگر لٹا بھی تو یہ وہ کام نہیں کریں گے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کل قیامت کو، کہ میں یہ نیکیاں نہیں کرنے والے۔ اب سب سے پہلے جو بندہ دنیا سے جا کے آخرت میں جو خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، ان میں ایک مجرم ہے۔ دوسرا کل قیامت کو ایک بندہ ہے، وہ خواہش کرے گا کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، اور وہ بندہ بڑے انعام والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ وہ بندہ وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے اپنی سر دڑ کی بازی لگا گیا۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے بھیج دے واپس، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر قتل کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی موجود ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا میری خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی خواہش ہے، تو یہ کوئی معمولی موت نہیں ہے، یہ بڑی شان والی موت ہے، یہ بڑے فضل والی موت ہے، یہ بڑے کرم والی موت ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں آتی، یہ صرف اس کے نصیب میں ہے جس سے رب راضی ہے، اور رب چاہتا ہے اس کو بڑے انعام سے، بڑے رتبے سے نوازے۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا سورہ نساء میں ذکر کیا، اور ان میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ ان پہ انعام کرے گا، ان میں انبیاء ہیں، والصدیقین، اس میں سچ بولنے والے، ہمیشہ سچے لوگ ان میں شامل ہیں، والشہداء، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے خون سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت بڑی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نصیبوں میں یہ کرم والے فیصلے شامل کر دے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو شہید ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کو اللہ کی راہ میں مار دیا گیا، اسے مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں وہ رزق پا رہا ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، وہ مر گیا۔ اور تیسرا، وہ بندہ بڑی خواہش کرے گا کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، وہ بندہ جس نے نیکیاں تھوڑی کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ اپنی پیدائش سے لے کے اپنی آخری سانس تک اگر ماتھے کے بل زمین پہ گرا ہوا نیکیاں ہی کرتا رہے، عبادت ہی کرتا رہے، لیکن جب عبادت کا صلہ قیامت کو دیکھے گا نا، کہے گا کاش مجھے بھیجا جائے، میں اور کروں، یہ تھوڑی ہے، میں اور کر لوں اور کما لوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو کل قیامت کو سب سے زیادہ پچھتاوا، بھجن، دکھ، مصیبت محسوس ہوگی، پتہ کس بات پہ؟ اس کو زندگی میں موقع ملا تھا، فرصت تھی، اور اس نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ویلے بیٹھے ہیں، آپ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ ساری چیزیں، سوشل سائٹس یوز کر رہے ہیں، آپ انفارمیشن لیں، انفارمیشن شیئر کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ان لمحات میں جن میں فرصت تھی اللہ کا ذکر نہیں کیا، کل قیامت کو انسان کے لیے حسرت بن جائے گا، کاش میں نے ذکر کیا ہوتا، جو آج مجھے یہ درجہ ملا ہے اس سے اوپر کا مل جاتا۔ تو بھائی جان موقع ہے، چھوڑیے مت، اللہ نے مواقع دیے ہیں، سانس چل رہی ہے نا، موقع ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ ملتے ہیں آپ سے، السلام علیکم۔